حضور جیسے کہ ہم سارے یہاں وقف ہیں اور ہم نے آگے جا کے کسی نہ کسی طریقے سے جماعت کی خدمت کرنی ہے. کئی دفعہ دوستوں کے ساتھ جو بھی وقف نو ہیں بات اور ڈسکشنز میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ کافی جو ہم میں سے وقف نو ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنی جب اسٹڈی ساری کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم کس طریقے سے اور کیا پروسیجرز ہوئیں گے جس سے ہم جماعت کی خدمت کر سکیں گے اور کس طرح ہمارے ساتھ کہاں کام جائیں گے. میں پورا ایک خطبہ دیا تھا, اس کے آخر میں یہی بتایا تھا کہ کیا کرنا ہے. واقفین نو 15 سال کے بعد اپنا بانڈ رینیو کریں, پھر جب یونیورسٹی میں جائیں پھر کمپلیٹ کریں, پر تب بتائیں. ان میں سے پھر جماعت دیکھے گی کہ تم میں سے کن نے کون کس چیز میں اپنی ڈگری لی ہے یا آگے پڑھنا چاہتے ہو. کچھ لوگ ہیں ریسرچ میں جانا چاہیں گے, اب ہمارے پاس ریسرچ سینٹر تو جماعت کے پاس نہیں ہے, اور جو ٹیلنٹ جو ہے ان کا وہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر جماعت ان کو اجازت دے گی کہ تم ریسرچ میں چلے جاؤ. بعض سبجیکٹس پہ منحصر ہے, بعض ایسے سبجیکٹس ہیں, انجینئرنگ ہے, سول انجینئرنگ ہے, لاء ہے, ٹیچنگ ہے, ماسٹرز ہے اکنامکس وغیرہ میں, سوشیولوجی میں یا اور چیزوں میں. ان میں اگر ہمیں ضرورت ہوگی ہمیں اپنے کالج اسکولس کے لیے تو میں کہیں گے آؤ وقف کرو, کام کرو. تو تم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد پیش کر دینا ہے. پھر اس کے بعد جماعت نے فیصلہ کرنا ہے, خلیفہ وقت نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم میں سے کس کو فوری طور پہ جماعتی کام کے لیے لگوا دینا ہے اور تم جماعت کا فل ٹائم کام کرو گے بحیثیت وقف زندگی کے, اور جو تھوڑا سا الاؤنس ملے گا اس میں گزارا کرو گے, یا تمہیں اجازت ملے گی کہ جاؤ فی الحال اپنا کام کر لو. بہرحال ڈاکٹرز ٹیچرز کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح بعض اور سبجیکٹس ہیں, سول انجینئرز ہیں, ان کی ڈیمانڈ ہے مختلف جگہوں پہ ہیں. پھر اور بعض سبجیکٹس ہیں تو جو ریسرچ وغیرہ ہیں ان کو اجازت دے دیں گے جانے کی. یا اور پھر دیکھیں گے نا کتنی ضرورت ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریکوائرمنٹ پہ, فوری ریکوائرمنٹ کتنی ہوگی اور کتنا ہمیں مختلف جگہوں سے مختلف سبجیکٹس میں سے کیا کچھ مل رہا ہے, کتنا اسٹاف آ رہا ہے. تو فیصلہ اس وقت ہوگا. لیکن تمہارا یہ کام اپنی ڈگری مکمل کر کے اطلاع دو. لیکن جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ چاہے تم کوئی بھی مضمون پڑھ رہے ہو, میڈیسن کر رہے ہو, انجینئرنگ کر رہے ہو, یا کسی اور پیور سائنسز میں جا رہے ہو, ریسرچ وغیرہ کر رہے ہو, یا سوشل سائنسز میں پڑھ رہے ہو, اپنے ساتھ جو علم دین کا علم ہے اس کو خود پڑھتے رہنا ہے. قرآن کریم جو ہے ترجمہ پڑھو, اس کی کمنٹری پڑھو, اس کا سلیبس جو ہے 20-21 سال کا بن گیا ہے وہ پڑھو. وہ اتنا کافی ہے کہ 25 سال تک کے لیے بھی کافی ہے, کیونکہ جتنا نالج ہوتا ہے. پھر یہ کہ حضرت مسلم کی کتابیں پڑھتے رہو, جن کو اردو نہیں پڑھنی آتی. وہ ایسنس آف اسلام کا اس حوالہ دیا ہے اس نے. ایسنس آف اسلام کتاب نہیں ہے کوئی حضرت مسلم کی, وہ ایسنس آف اسلام ہے, ایک کلیکشن ہے مختلف سبجیکٹس پہ جہاں حضرت نے مختلف بیان کیے ہیں نا, ان کو اکٹھا کر دیا. ابھی تک اس کے 4 یا 5 والیوم چھپ گئے ہیں. تو مختلف کتابوں سے ایگزرپٹ لیے ہوئے ہیں, تو وہ لے کے مختلف ٹاپکس کے اوپر, تو ان کو پڑھتے رہو تاکہ تمہارا دینی علم بھی ساتھ ساتھ بڑھتا رہے. سمجھ آ گئی کہ کوئی رہ گئی وضاحت؟ نہیں جی سمجھ آ گئی. یہ میں وضاحت خود میں کر چکا ہوں.